بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امتیاز بھائی کو اور نذر الشریف کو، علیم بھائی کو اور ان کے جو معاون اور مددگار احباب ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی ہر اچھی محنت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اپنے بزرگوں سے کہہ کر کے ان کے لیے دعائیں کرواتا رہوں گا۔ انہوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے وہ ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔ ان کے کام کی اہمیت سے کسی بھی سمجھدار ہندوستانی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ان کے کام کے پس منظر میں کوئی خوف اور ہراس نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ اپنے دل و دماغ سے خوف نکال دینا چاہیے۔ یہ بات بہت ہی اچھی ہے کہ ہم کسی کے رد عمل میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کرنا یہ ہمارا اپنا فرض ہے، اخلاقی فرض ہے، مذہبی فرض ہے، اور یہ بھی دین کا ایک کام ہے۔ چونکہ ہم لوگ نماز روزہ تک ہی دین کو دین سمجھتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں نے بڑی مشکل سے نماز روزہ کو بھی ہی دین سمجھنا شروع کیا ہے۔ اس کے پیچھے علماء کی محنت، تبلیغی جماعت کی محنت، بزرگوں کے وعظ اور نصیحت کی محنت، دینی جلسوں کی محنت، تو آج مسلمان دین کو نماز روزے کی شکل میں دین سمجھنے لگا ہے۔ آپ تھوڑا پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں گے تو ہزاروں بستیاں ہندوستان میں ملیں گی جہاں مسجد نہیں ہے۔ حالانکہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان کئی درجنوں کی تعداد میں وہاں تھے، اور وہاں کا زمیندار بھی مسلمان تھا، لیکن مسجد بنانے کی توفیق نہیں ہوئی، عیدگاہ بنانے کی توفیق نہیں ہوئی، قبرستان وقف کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، یعنی احساس نہیں ہوا اس کا۔ تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کسی رد عمل کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ سراسر ایک ہمارا ملی تعمیری پروگرام ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کام لے کر کے اٹھے ہیں ان کے دماغ میں ضرور یہ بات ہوگی کہ یہ ہمارا ایک ملی، تنظیمی اور دینی کام ہے۔ جیسے نماز روزہ دین ہے، ویسے ہی مسلمان کا ایک باعزت زندگی گزارنا بھی دین ہے۔ حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، 10 سال ہوا حضرت کا انتقال ہو گیا، آپ کے شہر میسور تشریف لاتے تھے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ بڑا دور دیکھے ہوئے تھے، مولانا مدنی کے بیٹے تھے، بہت دور دیکھے ہوئے تھے۔ فرماتے تھے جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا ثواب ہے، سب اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ ہماری پوری ملت بھوکی ہے، پیاسی ہے، ننگی ہے، اور میں جمعیت علماء کی طرف سے یہی کرتا ہوں کہ ملی مسائل میں دلچسپی لیتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، آج تو امتیاز بھائی نے بڑی ہمت سے اپنے 4 بنیادی عناصر میں پولیٹیشین کو بھی شامل کیا، ورنہ بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہماری ہی قوم زمانے تک جب مولانا اسد مدنی راجیہ سبھا میں ہوا کرتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے تو ہماری قوم کو ان کی نماز میں بھی سیاست ہی نظر آتی تھی۔ یعنی گویا ہم کو لفظ سیاست سے اتنی الرجی، اتنی نفرت اور اتنی گندگی اس سے محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسے آدمی کو جو سیاسی اصلاحات کے لیے آگے بڑھے اپنے سماج میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ حالانکہ ابھی امتیاز بھائی نے سمجھایا ایسے لوگوں کی اہمیت ہمارے سماج میں جمہوری نظام میں بہت مسلم ہے۔ اب ہم ان کی اچھی تربیت کر لے جائیں اور ان کے دل دماغ میں ملی مسائل اتار لے جائیں اور پھر ان سے اپنے مسائل کے حل کرنے میں تعاون کریں اور تعاون لیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن جب نماز روزہ کے باہر دین ہم سمجھیں گے تب تو یہ سب کریں گے۔ ایک مخصوص ذہنیت ہے کہ صرف یہیں تک ہمارا دین محدود ہے، اور کسی انسان کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یا تعلیمی بیداری کی مہم پیدا کرنا، یا اچھے پڑھنے والے طلبہ کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یا مریضوں کے علاج کے لیے خود کفیل اسپتال بنانا، علاج معالجے کا بندوبست کرنا۔ اب ہم اپنے مخصوص دائرے کے باہر جو دینی کام ہے، جو واقعی انسانیت کی فلاح و بہبود کے، جس کی وجہ سے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی دوگوں پر عیاں ہوتی ہے اور ہماری ملت کو بھی راحت ملتی ہے، ہم اسے دین کم سمجھتے ہیں، حالانکہ اس پہ برابر ثواب ہے، اسی جیسا ثواب ہے۔ تو جب اس طرح کی کوششیں ہوں گی جیسے کہ حضرات کہہ رہے ہیں
اور جیسا ان کے عزائم ہیں. ابھی تو انہوں نے جو کچھ پیش کیا وہ ان کے عزائم ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ملک کی 29 ریاستوں کو اپنے عزائم میں شامل کر رکھا ہے. اور میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہوں کہ علماء کرام ملک میں دو طرح کے ہیں. کچھ تو علماء کرام ایسے ہیں جو اپنے مدرسوں میں پڑھاتے رہتے ہیں اور مسجدوں میں پڑھاتے رہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی محنت میں لگے ہیں، مکتب چلاتے ہیں، یہ بھی دین کا بہت ہی بنیادی کام ہے. لیکن کچھ علماء ہیں جو ملک کی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہماری ہندوستان کی ملت یتیم ہے، لاچار ہے اور جو چاہے وہ کر دے. امتیاز بھائی نے فرمایا کہ ہم دلت ہو جائیں گے. میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. 1947 میں جب ملک آزاد ہوا اور بدقسمتی سے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ تقسیم بھی ہو گیا، اور بہت برا یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر تقسیم ہوا. تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے پنجاب کے علاقے سے ہجرت کیا اور اتنے ہی لوگوں نے بنگال کلکتہ کے علاقے سے ہجرت کیا. لہو لہان ہو گیا پورا ملک. اس کے بعد ہندوستان کے بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے سیاسی پارٹی کے رہنماؤں نے یہ پالیسی بنائی کہ اگر دلتوں کو ہندو نہیں بنا لیا جاتا تو ہندو دھرم یہاں ختم ہو جائے گا. انہوں نے دوسری پالیسی یہ بنائی کہ دلت کو آگے بڑھایا جائے، اور آگے بڑھانے کے بعد جو گیپ بچتی ہے بیچ میں، جو خدمت کا میدان بچتا ہے، مسلمانوں کو اتنا پیچھے ڈھکیلا جائے کہ وہ اس خدمت پر آمادہ ہو جائے. لیکن وہ سمجھ نہیں سکے کہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا تو ہے نہیں. اسلام کی برکت، اسلام کی نعمتیں، ایمان کی برکت یہ تو ہر حال میں اپنا رنگ دکھائے گی. اور سماج کہیں بھی پیدا ہوتا ہے میرے دوستو، تعلیم سے اور پیسے سے. جس قوم کے پاس مالی قوت اچھی ہوتی ہے، تعلیمی قوت اچھی ہوتی ہے، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کا سماج، اس کا شوشہ بھی اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ مسلمان حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اسے شدھ بدھ حلال حرام کی، کتاب و سنت کی، قرآن کی، دین کی، دنیا کی رہتی ہے. آپ اپنے اطراف کے پڑوس ملکوں پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں. آپ جب وہاں نگاہ ڈالیں گے تو ان کے پاس پیٹرول جیسی دولت ہے، لیکن ان کا سماجی تانا بانا، ان کا سماجی ڈھانچہ، ان کی دینی ترقی ہندوستانی مسلمانوں کے برابر بالکل نہیں ہے. آپ ان کا جائزہ لے کے دیکھ لیں. اتنا بڑا عراق ہے، صدام حسین شہید ہو گئے، عراق میں ہندوستان جیسی تنظیمیں نہیں موجود ہیں. افغانستان اب تک لہو لہان ہے، جوجھ رہا ہے. پہلے روس نے ان سے لڑائی کیا، شکست کھایا، امریکہ شکست کھا کر کے واپس جا رہا ہے. لیکن افغانستان کے مسلمانوں کی ترقی مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہندوستانی مسلمانوں کے برابر نہیں ہے. آپ ایران کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی ملت اسلامیہ ہندیہ تمام خرابیوں کے باوجود آج بھی تنظیمی ڈھانچے میں، تنظیمی تانے بانے میں دوسرے ملک کے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہے. آپ کے پاس دیکھیے کہیں کہیں تو ابھی 3-4 اداروں کا نام لیا امتیاز بھائی نے، بہت ساری قومیں اور برادریاں ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئی. ان کی ایک برادری ہے، ان کے دستاویز میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت حنفی ہوں گے، اور وہ اپنی برادری کی اپنے کمیونٹی ہال چلاتے ہیں. ان کی آمدنیاں ہیں، ان کے اوقاف ہیں، ان کے ادارے ہیں. وہ اپنی، ہم ایک حساب سے دیکھیں تو ایک برادری ہے 10-20%، لیکن مسلمان تو ہیں. یو پی میں جگہ جگہ کنبے اور قبیلوں کی تقسیم ہے، تو ہم اس کو کنبے اور قبیلے کی شکل میں دیکھ، لیکن مسلمان تو ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان میں بنکر پیشہ کپڑا بنانے والوں کی ہے، روئی دھننے والوں کی ہے، ان کی کروڑوں کی تعداد ہے. زیادہ ووٹ ہندوستان میں اپر کاسٹ مسلمانوں کے نہیں ہیں، لوور کاسٹ مسلمانوں کے، جسے آپ SC ST BC کہتے ہیں، OBC کہتے ہیں. ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان کے اندر بھی اپنی برادری کی کمیونٹیاں ہیں. اور آپ کو یہاں نہیں نظر آتے ہوں گے، یو پی اور بہار میں چھوٹی قومیں بھی مسلمان ہیں. آپ کو وہاں حجام مسلمان مل جائے گا، بھنگی مسلمان مل جائے گا، تیلی مسلمان مل جائے گا، موچی مسلمان مل جائے گا، بڑی تعداد میں. اور ان کی اپنی برادری کی کچھ اصول و ضابطے ہیں، کچھ سماجی بندشیں ہیں. کوئی بھی برادری کا آدمی ان سماجی بندشوں سے آگے نہیں جا سکتا. یہ میں نے روئے زمین پر چھوٹے پیمانے پر مسلمانوں کے تنظیم کا تذکرہ کیا، اور بڑے پیمانوں پر آپ کے پاس الحمدللہ اس 70 سال میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب 47 میں ملک آزاد ہوا تو مسلمان لگاتار 3-4 جنگیں ہارا ہوا تھا. سراج الدولہ کی جنگ میں مسلمان کو شکست ہوئی تھی 17 اور 57 میں.
اور 1799 میں اسی میسور میں اسی سرزمین میں سلطان ٹیپو شہید کی شہادت سے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. اس کے بعد 1803 میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. 1823 میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. 1857 کے انقلاب میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. برادران وطن غیر مسلم بھائی اگر کہیں ان کا نام آتا ہے تو کسی مسلمان راجہ مہاراجہ نواب کے ملازم تھے. قومی اعتبار سے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا ہندوستان کے ہندوؤں کے ایجنڈے میں تھا ہی نہیں. وہ تو ان کو مائی باپ کہتے تھے اور انگریز اسی بہانے کی اسی سہارے پر انگریز اپنی سرکار یہاں مضبوط رکھتے تھے کہ یہ ہمارا سپورٹ کریں گے. اور انگریزوں نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ مسلمانوں کو دھیرے دھیرے رولنگ سے پیچھے ہٹانا ہے. انہوں نے زمینیں قرب کر دیا، اوقاف ختم کر دیا. اس کے بعد جب آزادی آئی تو لگاتار 200 سال میں 4 جنگیں ہارا ہوا مسلمان، شہید ہوا مسلمان، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیا ہوا مسلمان. اور 47 میں جب آزادی آئی تو پورا ملک مسلمان کے خون سے لہو لہان ہو گیا. لوگ سمجھتے تھے اب اذانیں بند ہو جائیں گی، اب مسلمان ختم ہو جائے گا. صاحبزادہ لیاقت علی نے ولبھ بھائی پٹیل سے پنجاب کے ایک گاؤں کے بارے میں معاہدہ کر لیا تھا کہ جو مسلمان تھے وہ پاکستان چلے گئے، یہاں جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. 47 کے بعد اس گاؤں کے لوگ پھیٹا باندھے باندھے دلی جمعیت علماء کے دفتر میں آئے اور کہا کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں؟ کہا یہ ایگریمنٹ ہے کہ جو مسلمان تھے وہ چلے گئے، اب یہاں جو ہے مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. آپ نے اگر پنجاب ہریانہ دیکھا ہو، وہ علاقہ دیکھا ہو، الحمدللہ پھر دھیرے دھیرے آباد ہو رہا ہے. تو اتنی لٹی پٹی قوم، اور آزادی کے بعد جو پالیسی بنائی گئی وہ آپ کو مٹانے کے لیے بنائی گئی، آپ کو دلت بنانے کے لیے بنائی گئی، آپ کو شودر بنانے کے لیے بنائی گئی، آپ کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی. لیکن میں آپ سے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے خلاف جتنے لوگوں نے سازشیں کی، اسکیمیں بنائی، محض اللہ تعالیٰ نے اس بیر سر و سامان قوم کا ساتھ دیا، اس کی نصرت کیا، اور وہ اسکیمیں، وہ سازشیں ناکام ہو گئی، ہو رہی ہیں، ہوتی رہے گی. انہی بے چینیوں کا اظہار ہے جو دلوں کی نفرت اب زبان پر آ رہی ہے. اس لیے ہم کسی رد عمل میں، کسی مایوسی میں، کسی کے خوف میں ملی تنظیم کا کام نہیں کر رہے. یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، ہم کو یہ کام انجام دینا ہے، اپنے بھائی کی خدمت کرنا ہے، اپنے بھائی کو اچھی زندگی دینا ہے، اچھی تعلیم دینا ہے. اور ہمارا وہ بھائی اس ملک کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک دیندار مسلمان اور ملک کا بہترین شہری تیار کرنا، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے، یہ ہمارا نشانہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کے لیے لگاتار محنت کر رہے ہیں. 47 کے اتنے بڑے قیامت خیز سیلاب کے بعد 47 سے اب تک 1947 سے اب تک 23,000 فسادات ہو چکے. کیا آپ کے میسور میں فساد نہیں ہوا؟ کیا بنگلور میں فساد نہیں ہوا؟ کیا راوڑ کیلا میں فساد نہیں ہوا؟ کیا جبل پور میں فساد نہیں ہوا؟ کیا بھاگلپور میں فساد نہیں ہوا؟ کیا مراد آباد میں فساد نہیں ہوا؟ آج آپ تسلی کے لیے کہہ لیں کہ حکومت فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. میں کہتا ہوں جب حکومت فلاں کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں کی تھی، تب بھی آپ کے خون کی ہولی کھیلی گئی. 23,000 فسادات مسلمان قوم نے اس ملک میں برداشت کیا ہے، اس کے بعد بھی زندہ ہے اور پوری عزت کے ساتھ زندہ ہے. آپ جیسی امتیاز بھائی نے یہ سروے کیا کہ ایک محلے میں کتنے مکانات ہیں، کتنے غربا ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے بیوہ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا آپ یہ بھی سروے کریں. اس سے آپ کے دل کا حوصلہ بڑھے گا، آپ حوصلہ مند ہو کر کے کام کریں گے کہ 47 کے بعد کتنی مسجدیں بنی ہیں، کتنے مدرسے بنے ہیں، کتنے مکتب بنے ہیں، کتنے علماء پیدا ہوئے ہیں، کتنے حفاظ پیدا ہوئے ہیں. 1992 93 94 تک بنگلور میں کمار پیٹ کے مرکز میں حاجی عبد الجبار صاحب کی نگرانی میں یوپی، بہار، بنگال کے علماء حفاظ آیا کرتے تھے. پورا جنوب آ کر کے وہاں سے اپنے ہاتھ تراویح سنانے کے لیے حافظ لے کے جایا کرتا تھا. آج مجھے یاد نہیں ہے کہ جنوب ہند کا کوئی قابل ذکر تعلقہ ہو جہاں قرآن پڑھانے کا حفظ کا مدرسہ نہ بن گیا ہو. آپ کبھی اس طرح سے بھی غور کریں کہ آپ کے ایک ریاست میں مدرسوں پر خرچہ ہونے والی آپ کی ہی دولت ہے، ان مدرسوں کی باہر سے کوئی آمدنی نہیں. یہی لٹی پٹی غریب قوم، یہی فسادات برداشت کرنے والی قوم اپنی مسجدوں کی کفالت کرتی ہے، اپنے مدرسوں کی کفالت کرتی ہے، اپنے دینی کاموں کی کفالت کرتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے اللہ نے اتنی برکت دے رکھا ہے کہ یہ دیتی ہے. دراصل ایک عالمی پیمانے کی کشمکش مسلمانوں کے ساتھ چل رہی ہے. میں نے 2-3 سال پہلے اسی میسور میں ارشد کے ایک اجلاس میں کہا تھا، مولانا اسد مدنی سے راجو گاندھی نے
رشیا کے شکست کھانے کے بعد کہا تھا، جب رشیا میں افغان پٹھان جیت گئے اور رشیا واپس چلا گیا، ہندوستان تو ہمیشہ رشیا کا دوست تھا، ہندوستان کے اور افغانستان کے بہترین تعلقات ہمیشہ تھے، آج بھی ہیں، وہ ان کے داخلی مسئلے ہیں۔ تو کہا تھا کہ اب 2 سپر طاقت میں سے ایک سپر طاقت کو افغانی پٹھانوں نے توڑ دیا ہے، اب پوری دنیا میں اگر امریکہ کا مقابلہ کسی سے ہے تو مسلمان قوم سے۔ اب پورے عالم میں امریکہ یہ کرے گا کہ اسلامی مفاد کو نقصان پہنچائے گا۔ چنانچہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، 9/11 کا قصہ دیکھ لیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا قصہ دیکھ لیا، اور عراق میں جو ننگا ناچ ناچا گیا دیکھ لیا، ایران میں جو ہوا دیکھ لیا، کویت میں جو ہوا دیکھ لیا، یمن میں جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں، سعودی میں جو ہوا دیکھ لیا، افغانستان میں جو ہوا دیکھ لیا، پڑوس کے آپ کہیں بھی دیکھ لیں۔ آپ کی یہ کیا ہے؟ یہ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، یورپ میں اسلام پھیلا تھا عباسیہ کے دور میں، خلافت کے دور میں، مسلمان تاجروں سے یورپ کے ملک زمانے تک مسلمانوں کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے رہے۔ آخر میں یورپ نے ہتھیار ڈال دیا اور مسلمانوں کی قوت کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ ابھی نہیں تسلیم کر، ابھی وہ لڑ رہا ہے اسلامی قوتوں کے ساتھ۔ یہ میں بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کی نگاہ میڈیا پر، اخباروں پر، عالمی احوال پر مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ایک کمرے میں بیٹھ کر کے دین کا کام کرتا ہوں اور آپ لوگ پوری دنیا کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں۔ یورپ مسلمانوں کی جنگ ہار چکا ہے، تیزی کے ساتھ وہاں پھیلنے والا مذہب صرف اور صرف اسلام۔ امریکہ کنارے پر ہے، ہم امید رکھتے ہیں قریب امریکہ کو شکست ہوگی، وہ یہ جنگ ہارے گا، اور جب اتنے بڑے بڑے آقا ہار جائیں گے تو ان کے دماغ میں جو مالی خولیا ہے وہ خود بخود رخصت ہو جائے گا۔ ہم کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نفرت پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے 3-4% سے زیادہ نہیں ہیں۔ ہم کو تو ملک میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہم لوگ دندناتے پھرتے ہر جگہ۔ ابھی ضمن یو پی کا تذکرہ آیا، ہمارے ان بھائی نے یو پی کا بھی ذکر خیر کیا، وہاں علماء وہاں مدرسے، میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، بی جے پی کی سرکار ہوتے ہوئے یو پی میں 20 تقریباً مسلمان MLA ہیں۔ اگر مسلمان ہندوستانی سیاست میں باکردار نہ ہوتا تو ایسے فتنہ پرستی کے دور میں اپنے سیلف ووٹ سے اور ان علاقوں سے جیت کر کے گئے ہیں جہاں ووٹر غیر مسلم بھی ہے۔ آپ گنتی کر کے دیکھ لیں، ابھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں، 17 یا 18 یا 20 مسلمان جیت کے گئے۔ پارلیمنٹ میں دارالعلوم کے فضلہ، دارالعلوم دیوبند سے سند حاصل کیے ہوئے عالم کی شکل رکھنے والے، داڑھی والے ووٹ لے کر کے جیت کے جا رہے ہیں۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا خلفشار اس بات کا ہے کہ ان کے دانشور لوگ، ان کے پڑھے لکھے لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ مستقبل میں ہندوستان میں ہمارا کیا ہوگا۔ ارے بھائی ہم نے تمہارے باپ دادوں کو سینے سے لگایا، تم کو سینے سے لگاتے ہیں، تم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تمہارے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تمہارا دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کی بات کیوں مان رہے ہو؟ ہم تو کبھی کسی کی سلامتی کے لیے خطرہ وطرہ نہیں تھے۔ ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہی سبق دیا ہے کہ جو تم کو تکلیف پہنچائے اس کو معاف کر دو۔ ہم تو ہمیشہ معاف کرنے کا نیچر رکھتے ہیں، ہمیشہ ساتھ دینے کا نیچر، اور یہی پورے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اس لیے دنیا ایسے دوراہے پہ کھڑی ہے کہ عنقریب اگر اللہ نے آپ کو حیات دیا تو میری بات یاد رکھیے، آپ سنیں گے۔ اور اس وقت جو امریکہ میں حکومت قائم ہوئی ہے اس نے تقریباً اپنی شکست مسلم مسائل میں تسلیم کر لیا ہے، اور یہ ملک بھی ایسا نہیں کہ اب نیا دستور بنے گا، نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا، نیا کوئی طریقہ، کچھ نہیں۔ جو دستور بنا دیا گیا اسی کا شعور ہونا چاہیے، اس دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا احساس ہونا چاہیے۔ امتیاز بھائی نے جو ون مسجد موومنٹ کا پروگرام چلایا ہے، اس کی یہی بنیاد ہے کہ ہر محلے میں بسنے والا مسلمان اپنے شہری حقوق کو جانے۔ یہ بات میں بھی کہا کرتا ہوں کہ کروڑوں کروڑوں کی دولت آتی ہے اور مسلمان استعمال نہیں کر پاتا۔ جہاں جہاں، اب میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ کو بھی خراب لگ سکتا ہے، بہت سارے اردو اسکول کرناٹک میں ویران ہیں، اور تمل ناڈو میں ویران ہوتے ہوتے تو یہاں تک عالم پہنچ گیا ہے کہ ان کے ہائی اسکول میں اردو پیپر اب قانونی طور پر شامل ہی نہیں ہے۔ آپ معلوم کر کے دیکھ لیں، جبکہ کرناٹک میں اور آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ میں اردو کی حیثیت تھی، مسلمانوں کی زبان مردوں شماری میں اردو لکھی جاتی تھی۔ اب آپ کے اردو اسکول اگر ویران ہو رہے ہیں اور آپ کے بچے اردو نہیں سیکھ رہے ہیں، اور اتنا بڑا بجٹ جو اردو زبان، اردو کلاس، اردو اسکول کے نام پر
مسلمان کمیونٹی میں خرچہ ہو رہا تھا، اگر آپ آگے بڑھ کر کے اسے نہیں حاصل کر رہے ہیں تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ یہی کمی ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے سسٹم کا علم نہیں ہے۔ آپ ہندوستان میں برابری ووٹ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، صدر جمہوریہ کا بھی ووٹ ہے، آپ کا بھی ووٹ ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہی ہوتا ہے، جمہوریت میں کوئی آقا کوئی غلام نہیں ہوتا، ہر آدمی جو ووٹ دے سکتا ہے وہ ووٹ لے بھی سکتا ہے، جو ووٹر بن سکتا ہے وہ صدر بن سکتا ہے۔ یہی ہوتا رہا، یہی ہوتا رہے گا، یہی مطلب ہے سیکولرزم کا، یہی مطلب ہے جمہوریت کا، یہی مطلب ڈیموکریسی کا۔ لیکن آپ اپنے اس ووٹ کے ریکارڈ کو تیار کرنے کے لیے بیدار نہیں ہیں، اس ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کے لیے باشعور نہیں ہے۔ ہر محلے میں ایسی قوت ہونی چاہیے کہ مسلمان بیٹھے اپنے محلے میں اور بیٹھ کر کے محلے کے مسائل پر غور کریں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، پہلے اپنے محلے کے مسائل کا ادراک کریں، اس کا مطالعہ کریں، جس کو ہمیں امتیاز بھائی کہتے ہیں ڈاٹا بنایا جائے، اس کا یہاں کی کیا ضروریات ہیں اس پر غور کیا جائے۔ ہر محلے میں 2-4 سمجھدار لوگ اس بنیاد پر بیٹھنے، سوچنے، کچھ کرنے کی عادت ڈالیں۔ قوموں کی زندگی میں 50 سال، 100 سال، 40 سال ایسا ہوتا ہے جیسے آدمی کی زندگی میں ہفتہ 2 ہفتہ ہوتا ہے۔ اب تک تو ہمیں سمجھتے تھے ہمارے لیے فلاں سوچیں گے، ہمارے لیے فلاں سوچیں گے۔ اگر آپ کے لیے آپ کے اکابر اچھی سوچ رکھنے والے نہ ہوتے تو شاید وہ سارے فتنے جو آج اب دیکھ رہے ہیں بہت پہلے رونما ہو چکے ہوتے۔ جب ہندوستان میں ایمرجنسی لگی تھی، اس کے آگے پیچھے کا ہی معاملہ ہے کہ ہندوستان کی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم نے یہ کہا کہ تمہارے 72 تو فرقے ہیں، کس کی بات مانی جائے؟ اس لیے اکثر تنظیموں کے مد نظر رہتا ہے مسلمانوں کا اتحاد۔ یہاں بھی بات آئی مسلمانوں کا اتحاد۔ اتحاد کا مطلب بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل حدیث نہ رہ جائیں، حنفی نہ رہ جائیں، اہل سنت والجماعت کے محبین نہ رہ جائیں، جماعت اسلامی کے احباب۔ نہیں، دیکھو آپ سمجھو، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے علامتی مسائل سے آپ دستبردار ہوں۔ اتحاد کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس فرقے میں ہیں، جس جماعت میں ہیں، جس نظریے میں ہیں، اس میں قائم رہیں۔ آپ کا اتحاد چاہا جا رہا ہے ملی مسئلے میں، اس بات کو سمجھیں۔ آپ سے یہ نہیں چاہا جا رہا ہے کہ رفع دین کرنے والا رفع دین چھوڑ دے، آمین کہنے والا آمین چھوڑ دے، فاتحہ پکار، نہیں۔ آپ جو ہیں، جہاں ہیں، جو کرتے ہیں سب کرتے رہے، لیکن ملکی ملی مسئلے میں آپ متحد ہو کر کے کھڑے ہو جائیں، اس کی عادت ڈالیں۔ جمعیت علماء ہند کا جتنا لٹریچر ہے آپ اسے پڑھ ڈالیے، معلوم کر لیجئے، جمعیت علماء نے کبھی مسلمانوں کو فرقوں میں، طبقوں میں، ذاتوں میں، زبانوں میں، علاقوں میں نہیں بانٹا ہے۔ ملی مسئلے میں جمعیت علماء نے، دیکھو جب آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ محرم میں تعزیہ اٹھانا کیسا ہے، تو شاید مفتی صاحب آپ سے یہ کہہ دیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ہندوستان میں جمعیت علماء سے پوچھیں گے کہ عاشور خانہ کو حکومت ایکوائر کر رہی ہے، تو جمعیت علماء یہ کہے گی کہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، بچنا چاہیے۔ بہت سی جگہ تعلیم خانہ ہوتا تھا، تعلیم کا مطلب جہاں ورزش کی جاتی تھی، ان تعلیم خانوں پر اوقاف ہوتے تھے۔ اگر آپ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے جا کر کے کہ ہمارے یہاں بچے ران کھول کر کے، لگوٹ پہن کر کے ڈنڈ بیٹھک کرتے ہیں، تو شاید مفتی صاحب کہے ران کھولنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو غلطی آپ کی ہے کہ آپ کو جو مسئلہ جہاں لے جانا وہاں آپ نہیں لے جاتے۔ اگر آپ جمعیت علماء کسی آدمی کے پاس جائیں گے تو آپ کو بتائے کہ بھائی وہ تعلیم کی جگہ پر وقف کتنا ہے، وہاں بچے اکٹھا ہوتے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے۔ اگر کوئی اس کو خرد برد کرنا چاہے تو ان کو بچانے کے لیے جمعیت علماء کھڑی ہوگی۔ جمعیت علماء کے صدر مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، دیوبندی عالم تھے، مفتی اعظم تھے، اور جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سیوہار بھی تھے، دیوبندی عالم تھے۔ لیکن آزادی کے بعد فرقہ پرستوں نے چاہا کہ اجمیر شریف کی قوالی اور عرس بند کر دیا جائے، تو جمعیت علماء نے اجمیر شریف کی درگاہ کے پاس اپنا کیمپ لگایا اور کہا کہ 47 کے خون 6 رجب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی چھٹی ہوتی ہے، اور وہاں ہندو مسلمان سب قوالی سنتے ہیں۔ وہاں کے بڑے بڑے جو راجپوت ہیں وہ قوالی کی منتیں مانتے ہیں۔ بھائی جو قوم پتھر پوجتی ہے، بت پوجتی ہے، شرمگاہ پوجتی ہے، اگر آپ کے اولیاء اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تو آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ آپ اس کو فرقوں کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟
وہ تو ہر اس چیز کا احترام کرتی ہے یہ قوم. آپ کے آبا اجداد نے اس کے دل دماغ میں اسلام کو ایسا اتار رکھا ہے, اسلام کی ایسی پہچان کرا رکھا ہے کہ ہرا رنگ دیکھ کر گندم کرنا شروع کر دیتی ہے. تو آپ ان چیزوں کا ادراک کریں, اسے کہتے ہیں اتحاد. یعنی ملی مسئلوں میں آپ متحد رہیں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ہاؤس پہ اعلان کرتا ہوں, کوئی بھی عالم دین اس اتحاد کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. کسی بھی فرقے کا عالم دین ہو, کسی بھی مسجد کا امام ہو, کوئی سی بھی مسجد ہو, آج تک ملی مسئلوں سے اتحاد کرنے میں کسی نے اپنی طرف سے نکارا نہیں. اگر کبھی وقتی غلط فہمی پیدا ہوئی, بڑے لوگوں نے سمجھا دیا اور مسلمان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا. یہ جتنی چیزیں ہندوستان میں اسلام کے نام سے پہچانی جاتی ہیں, چاہے عاشور خانے کا وقف ہو, چاہے تعلیم خانے کا وقف ہو, چاہے سرائے کا وقف ہو, چاہے آستانوں اور درگاہوں کا وقف ہو, چاہے مسجدوں اور خانقاہوں کا وقف ہو, اس سب کی وارث مسلمان قوم ہے. اگر آپ کے اوقاف کی پراپرٹیوں کا صحیح بندوبست کر دیا جائے تو میں اعلان کرتا ہوں ہندوستان میں کوئی مسلمان غریب رہ نہیں جائے گا. ایک تو ایکڑ نہیں, 150 ایکڑ نہیں, ہزاروں ایکڑ کی تعداد میں مسلمانوں کے پاس اوقاف ہے جو ان کے باپ دادوں نے کر رکھے ہیں. آپ حیدرآباد میں جا کر کے دیکھ لو, نظام کے خاندان کے کیے ہوئے اوقاف ہیں. بڑی بڑی مین مارکیٹ میں دکانیں ہیں, اس کا کرایہ دکاندار ایک تھیلے میں پیاز, ایک تھیلے میں لہسن پورے مہینے خرچہ دیتا. اگر وہ دکان پرائیویٹ میں دی جائے میرے دوستو تو 50,000 سے کم کرایہ نہیں ہوگا. ہمارے جن مسجدوں کے پاس آمدنی ہے اور جن مسجدوں کے پاس دکانیں بنی ہوئی ہیں, پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کرایہ ہے اوقاف کے مسجدوں کی دکانوں کا وہ کرایہ نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں غریب مسلمان کی نہیں, سسٹم کے خلاف ہے. آپ پبلک پراپرٹی جتنی ہے, پرائیویٹ پراپرٹی جتنی, اس کے مطابق آپ مسجد کے مدرسے کی دکانوں کا بھی کرایہ رکھو. آئے ہوئے اس پیسے کو صحیح معنوں میں استعمال کرو. اس لیے اپنے آپ کو خود کفیل بنانا, اپنے آپ کو سوچنے کا عادی بنانا اور اپنی زندگی میں ملی مسئلہ بھی میری ضرورت ہے یہ محسوس کرنا. آپ لوگ بہت قابل مبارکباد ہے کہ آپ اس چھوٹے سے حال میں اکٹھا ہو کر کے اور میسور شہر کو ایک ماڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دل سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی خوب مدد کرے اور آپ خوب کامیاب ہوں, اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ ملت اسلامیہ ہندیہ الگ الگ مقام پر اپنے علماء کی نگرانی میں جا بجا خود کفیل ہونے کی کوشش کریں گی. واقعتاً ہم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, وکیلوں کی ضرورت ہے. آپ حضرات کو سابقہ نہیں پڑتا ہوگا, ہم کو جمعیت علماء کے حوالے سے بہت ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ جمعیت علماء ہی واحد جماعت ہے جو قیدیوں کو رہا کرا رہی ہے. ان 23,000 فسادات میں اجڑے ہوئے علاقے کو بسانا جمعیت علماء نے کام کیا. اور لوگ بھی جاتے ہیں, ہم کسی تنظیم کی برائی نہیں کرتے, ان کے پاس جتنا ہے اتنا بیچارے کر دیتے ہیں. لیکن جمعیت علماء وہ واحد جماعت ہے جو پہلے دن سے آخر دن تک اپنا کیمپ ڈال کر کے موجود رہتی. 1947 سے پہلے سہارنپور میں چندہ کیا جمعیت کے بزرگوں نے. اس لیے چندہ کیا کہ دلی میں جمعیت کے نام کی بلڈنگ بنائیں گے. 70,000 روپیہ چندہ ہوا 1947 سے پہلے کا 70,000. اتنے میں ملک پارٹیشن ہو گیا, تقسیم ہو گیا, ملک آزاد ہو گیا, اور وہ خون کی ہولی کھیلی گئی کہ وہ پورے 70,000 روپے اس زمانے میں جمعیت کے بزرگوں نے یہ کہہ کر کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیا کہ جب ملت ہی نہیں رہے گی تو بلڈنگ کیوں رکھی جائے. یہی ذہن ہم کو بھی بنانا چاہیے. ملت زندہ ہے تو مدرسہ زندہ ہے, ملت زندہ ہے تو مسجد زندہ ہے, ملت زندہ ہے کمیٹی زندہ ہے, ملت زندہ ہے تنظیم زندہ ہے, ملت زندہ ہے جلسے زندہ ہے, ملت زندہ ہے تحریک زندہ ہے. اگر ملت ہی ختم ہو گئی, امت ہی ختم ہو گئی تو یہ کس کے لیے رہ جائے گا؟ اور وہ کب زندہ رہے گی؟ جب اپنے دین سے جڑی ہوئی رہے گی. اس 70-72 سال میں میرے دوستوں مسلمانوں نے کیسے کیسے اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچایا اور کیسے کیسے مسلمان کو مسلمان باقی رکھ کے رکھا. اسے کسی ایک میٹنگ اور مشورے, ایک جلسے میں نہیں کہا جا سکتا. آزادی کے بعد ایک علاقے کا مسلمان مرتد ہو گیا تھا. وہاں ایک پٹی بیچنے والا, اگر کوئی مسلمان وہاں جاتا تو جو لوگ مرتد بنانے, اس شدھی سنگٹھن کی تحریک تھی, پنڈت دیانند سرسوتی نے شروع کیا تھا, لوگ تو نام بھی نہیں جانتے,
ان کی کتاب شتیہ رتھ پرکاش، بڑے گل کھلائے گئے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، مگر کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، تو ان کے لوگ رکاوٹ ڈالتے۔ تو ایک مسلمان بوڑھا داڑھی رکھا ہوا بیچارہ شکر کی پٹی بنا کر کے ان گاؤں گاؤں میں گھومتا، اور جو بچہ آتا تو ایک پائی میں ایک ملتی تھی، لیکن جو کلمہ سنا دے اسے وہ فری دے دیا کرتا۔ اس آدمی نے 10-5 سال میرے دوستوں اس پورے دیہاتوں کا چکر کاٹا، اور جہاں جاتا بچے شور بچاتے کلمہ والا آ گیا، کلمہ والا آ گیا، کلمہ والا آ گیا۔ اس بہانے پھر وہ بیٹھنا شروع کرتا۔ میں اپنے بارے میں کم کہا کرتا ہوں، ایک بات میرے ذہن میں ابھی آ گئی، میں عرض کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب آرمڈ میں تھے۔ 1962 میں میرے والد کی آرمڈ پٹیالہ میں دی گئی تھی۔ پٹیالہ میں راجہ جسوبیر سنگھ رہا کرتے تھے، میرے والد سے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ پٹیالہ کی جامع مسجد 47 سے بند ہو گئی تھی، مسلمان چلا گیا تھا۔ عید کا موقع آیا تو ایک مسلمان خاندان کو راجہ صاحب نے، جن کا نام صابر رنگریز تھا، اپنی پگڑیاں رنگنے کے لیے روک دیا تھا۔ تو رنگریز مسلمان تھے۔ ان صابر صاحب نے میرے والد سے کہا کہ آپ سے راجہ صاحب بڑے متاثر ہیں، اور بہت مسلمان یہاں ہیں، ڈر کے مارے باہر نہیں آ رہے، بہت مسلمان ہیں، ڈر کے مارے نہیں آ رہے ہیں، آپ ایسا کریں اس عیدگاہ میں آپ کے ساتھ عید کی نماز کروا دیں۔ والد صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے راجہ سبیر سنگھ سے کہا، انہوں نے گرنتی صاحب سے کہا، گرنتی نے آرڈر کر دیا۔ 47 سے 62 تک کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے۔ بڑے بڑے درخت اگ گئے تھے، پورے کاٹے گئے، صاف کیے گئے۔ جب مسلمان عید کے دن آیا ہے تو بڑی بڑی موچھ، بڑی بڑی داڑھی، سر پر سکھوں جیسی پگڑی، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، سجدہ کرتا چلا جاتا۔ راجہ صاحب کو بلایا گیا، سب بیٹھے تھے۔ راجہ صاحب نے دیکھا کہ خوش یہ کہ میری سلطنت میں اتنے مسلمان ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور میرے والد کا شکریہ ادا کیا کہ اس فوجی نے اتنے لوگوں کو آج اکٹھا کر دیا۔ میں کہتا ہوں آج بہت سارے لوگ لیڈرشپ میں آگے بڑھے سیکولر ہو جاتے ہیں، ذرا مال آ گیا سیکولر ہو، دین کی بات نہیں کرتے۔ میرے دوستو، دین ہماری بنیاد ہے۔ اگر فوج میں رہ کر کے دین کی بات کی جا سکتی ہے تو آپ مسلمان ہوتے ہوئے اگر کہیں ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے رہیں، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اگر خود کو چھپا کر کے رہیں گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک علاقہ ہے چانچک کا، اب وہ کٹ کر کے ہریانہ میں چلا گیا ہے۔ جاوا موٹر سائیکل سے ریکنگ کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچے چانچک کے۔ وہاں ایک آدمی لگتا چھپتا ملا ان سے۔ والد صاحب نے بلایا، اس سے خیریت پوچھا۔ اس نے کہا یہ پہاڑوں میں جتنے مکان ہیں سب مسلمان تھے، ہم کو یہ کہہ دیا گیا کہ مسلمان اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے بال رکھ لیے، چوٹی رکھ لیا۔ نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام میرے ماں باپ نے سادھو الدین رکھا تھا، اب میں سادھو رام ہوں۔ میں میرے باپ کا قصہ سنا رہا ہوں، میرے والد کا قصہ سنا رہا ہوں، میں چانچک جا چکا ہوں۔ اسے اپنی گاڑی میں بیٹھایا، سہارنپور لے آیا، مدرسہ مظاہر کو مدرسہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، مولانا شاہ حسن اللہ صاحب، پھر وہاں سے رائے پور لے گئے۔ رائے پور کے مدرسے میں ان کی چوٹی کاٹی گئی اور ان کو اسلام اور ایمان سکھایا گیا۔ پھر اسی سادھو رام جو سادھو الدین تھے حقیقت میں، ان کے ذریعے ان پہاڑوں کی ساری بستیاں مسلمان ہوئی۔ میں سادھو الدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پہ گیا، کھڑا ہو کر کے فاتحہ پڑھ کے ان کے بھتیجے لال الدین سے ملاقات کر کے واپس آیا۔ میں آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں، آپ شکست خوردہ قوم نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو مرتد نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے ایمان چھین نہیں سکتا، کوئی آپ کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ جو آندیاں چل رہی ہیں یہ دشمنوں کی گھبراہٹ کی آندیاں ہیں، وہ آپ سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی قوت کو منظم طریقے سے استعمال کرنا، اپنے مال کو اسراف سے بچائیے، اسراف نہ کیجیے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے ابھی اس سال 1 کروڑ روپیہ مسلمان ہونہار بچوں کو اسکالرشپ میں تقسیم کیا، اور خوشی کی بات یہ ہے 75% جن کے مارکس تھے ان کو دیا۔ کئی ہزار درخواستیں آئی تھیں، مالیہ کی کمی کی وجہ سے 650 کو دیا گیا۔ میں ان دونوں دفتر میں ہی تھا، اس میں سے کرناٹک کے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے بہت سے غیر مسلم بچوں کو بھی دیا۔ آپ کی قوم میں ہزاروں کی تعداد میں میڈیکل کالج میں، MBA میں،
ہائر ایجوکیشن میں 75% مارکس لانے والے، یہ آپ کی قوم کوئی باز نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی پڑھائی میں پیچھے ہیں، کم پڑھتے ہیں، اردو اسکول ویران ہے، بچوں کا رجحان پڑھنے کی طرف کم ہے، سب صحیح ہے، لیکن آپ کی پیش رفت بہت اچھی ہے۔ پھر حضرت نے اعلان کیا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بھی مسلمان اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اب تک علماء کرام مدرسوں میں پڑھانے کی وکالت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمارا دین ہے، مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا سرکاروں نے کیسے کیسے قوانین بنائے مدرسوں کو روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، لیکن جو کچھ بھی وہ لاتے ہیں انہی کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہی ان کی پریشانیاں، جس قدر وہ ہمیں آزماتے رہے اپنی ہی مشکلوں کو بڑھاتے رہے۔ مدرسے اور قانونی طور سے مستحکم ہوتے چلے گئے اور چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب علماء کرام بھی عصری اور دنیاوی اور اسکولی تعلیم اور کالج کی تعلیم کی طرف قوم کو متوجہ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسے دانشور اور سمجھدار لوگ ان کی فکروں کو سمجھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور عملی جدوجہد کریں۔ صرف کہنے سننے سے زیادہ چھوٹے پیمانے پر ایک گاؤں ایک دیہات کو ہی مرتب کرنے، منظم کرنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کا بنیادی حق ہے شہریت، کہ آپ اس ملک کے، اس محلے کے، اس گاؤں کے ایک معزز شہری ہیں، آپ پبلک نمائندہ ہیں۔ یہ جتنے حکومت کی لابیاں، جتنے افسران ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے رکھے گئے، لیکن آپ کو اپنے ادھیکار معلوم ہونے چاہیے، اپنے اختیارات معلوم ہونے چاہیے، اپنے اختیارات اور فرائض معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جب ہوگا جب ہر محلے میں بیدار رکھنے والی ایک کمیٹی ہوگی، آپ اسے ایجنڈا بنائیں گے، اسے لے کر کے بیٹھیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا امتیاز بھائی سے مغرب بعد بیٹھ کر کے کہ صرف مسجد کے دائرے تک منحصر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں کی کمیٹیوں کے معاملات الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ آپ محلے کو اپنی بنیاد رکھیے۔ مسجد تو ایک مرکز کہا جا رہا ہے، لیکن اگر کسی مسجد کے ذریعے سے کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ اس محلے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس محلے میں آپ کی فکروں سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ ان کو لے کر کے اللہ بھروسے پر کام شروع کر دیجئے۔ جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ کو نئے نئے تجربات ہوں گے۔ کام کرنے سے ہی آدمی کو تجربات آتے ہیں، اور جب تک آدمی باہر کھڑا رہتا ہے پانی میں نہیں کودتا وہ تیر نہیں پاتا۔ بہت ساری چیزیں کام خود کام کرنے والوں کو سکھا دیا کرتا ہے۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں میرے دوستو، ہمارا کام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہمارا کام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر سب تنظیمیں مل کر کے کام کریں، جب بھی اتنا کام پھیلا ہوا ہے کہ ختم ہونے کا نہیں ہے۔ اگر لگاتار ہم کام کریں تب بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہم وقتیہ جذباتی طور سے کام کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا بدخواہ، آپ کا حریف، آپ کا مخالف 24 گھنٹے اس فکر میں رہتا ہے کس طرح سے آپ کو اذیت پہنچائی جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس ملک میں آپ کی مرکزی تنظیمیں ہیں، صوبائی تنظیمیں ہیں، بڑی شخصیات ہیں، بڑی انجمنیں ہیں، بڑے ادارے ہیں۔ آپ جہاں جو کرنا چاہیں الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا شعور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس کام کی ضرورت جو آپ حضرات نے آج شروع کیا ہے، یہ صرف مینگلور، کیرالہ یا بنگلور اور میسور کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ضروری ہے۔ میں اخیر پھر مبارکباد دوں گا ان دوستوں کو کہ انہوں نے اس کام کی شروعات کیا۔ اللہ ان سے کوئی بڑی خدمت لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ خدمت شروع کرنے والے اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو درخت لگا کر کے جاتے ہیں، جو راستہ طے کر کے جاتے ہیں، جو گائیڈ لائن، جو پالیسیاں، جو حکمت عملی دے کے جاتے ہیں، آئندہ آنے والی قوم اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان کو اپنے کرنے کا ثواب زندگی میں تو ملے گا ہی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں اخیر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب آدمی کوئی سچا کام لے کے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں موافقت ہو یا مخالفت ہو، اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ بات کے سارے لوگ مخالف ہوں تب بھی کوئی شکن آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سچ بات کی سارے لوگ تائید کریں تب بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی ہندوستان میں آزادی سے پہلے جب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے متحدہ قومیت کی بات کہی کہ ہندوستان میں بسنے والے ہندو مسلمان
ملک آزاد ہونے کے بعد سب کو ووٹ کا حق ملے گا اور سب کی نیشنلٹی ہندوستانی ہوگی، تو حضرت کی اتنی مخالفت کی گئی کہ ان کے جلسے خراب کیے گئے، ان کی تقریریں روکی گئی، ان کے خلاف آرٹیکل لکھا گیا، جیل بھیجا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ کتنے مضبوط لوگ تھے کہ اپنی بات پر اڑ گئے۔ آج 70 سال گزرنے کے بعد ہر ہندوستانی کے سمجھ میں آ گیا کہ ایک خطے میں رہنے والے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، عیسائی، سب ایک ملک کے باشندے ہوتے ہیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں سب کو حصہ لینا چاہیے۔ لیکن یہی اتنی بات جب مولانا مدنی اور ان کے ساتھی 47 سے پہلے سمجھاتے تھے تو دسیوں طرح کے لوگ سوال کرتے تھے اور سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس لیے یہ جو امت کی تنظیم، ترقی، اس کی تعمیر کا کام لے کے حضرات اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کو اچھے معاون عطا فرمائے، اچھے مددگار عطا فرمائے۔ میں نے ایک جملہ ان سے اور کہا تھا کہ آپ کے جو خاص لوگ ہیں حکمت عملی بنانے والے، آپ ایسے لوگوں سے میری ملاقات کروائیے، کیونکہ تنظیم سے لگا ہوا ہر آدمی حکمت عملی بنانے والا نہیں ہو، اس کو آپ پالیسی میکر کہتے ہیں۔ پالیسی میکر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، لگنے والا ہر ورکر پالیسی میکر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں کو الگ الگ جب رکھا جائے گا اور مشورے کی عادت ڈالی جائے گی تو کام میں راحت اور آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت دے۔ آپ نے ذرہ نوازی فرمائی، مجھے یاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا، آپ کی سعادت سمجھتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کام کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔